ایک درمیان میں کھینچ کر درمیان والی لکیر میں ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ گویا کہ تین راستوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک دائیں طرف جا رہا ہے، ایک بائیں طرف، ایک سیدھا جا رہا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت، اس کے متعلق ہے تو بہت سارے قرآن و حدیث کی روشنی میں اتباع سنت کی فوائد، لیکن آج کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت اور فوائد کیا ذکر کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے فخذوہ، اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کرتا ہے فانتہوا، رک جاؤ، یعنی جو تمہیں رسول چیز دے رہا ہے اسے لے لو، جس چیز سے تمہیں رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث مبارکہ میں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، پہلے آپ نے فرمایا کہ میری جتنی بھی امت ہے یہ سب کی سب جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر وہ جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ قالوا ومن ابا، کہ آپ کا انکار کرنے والا یہ کون شخص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ تو ماننے والا ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے فقد ابا، وہ تو در حقیقت انکار کرنے والا ہے، اور جو اطاعت کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا ومن اطاعنی فقد دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا جو میری اتباع کرتا ہے، سنتوں پر چلتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جس کے راوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے، نئی چیز کو لے کر آئے، پھر اسے ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر اس پر عمل کرے، اور وہ چیز دین میں نہ ہو، احادیث میں نہ ہو، شریعت میں نہ ہو، فہو رد، تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے ہاتھ میں تورات لے کر اپنے ساتھ حضور کی مجلس میں تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے حضرت عمر آئے تو تورات شریف آپ کے ہاتھ میں ہے،
اور عرض کیا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت عمر تورات کو پڑھنے لگے، اس کی تلاوت فرمانے لگے۔ تو جیسے اس کی تلاوت شروع ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ آپ کے چہرے انور پر غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور فرمانے لگے کہ یا عمر ثقلت السوالق ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عمر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے نہیں ہو، غصے سے متغیر ہو رہا ہے، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے ان الفاظ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا فرمایا اور یہ کلمات ادا کیے، فرمایا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مبارک ٹھنڈا ہوا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم بموسیٰ وہو حی، اگر خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اور تب بھی اگر تم یہ تورات کی تلاوت کرو گے، مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے، لَضَلَلْتُ عَن نَفْسِكُمْ، پھر تم گمراہ ہوگے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میری نبوت کا زمانہ پا لیتے تو خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام بھی مجھ محمد کی پیروی کرتے۔ تو اگر سیدھا راستہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ ہے، اور پھر دوسری جگہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنتوں سے اعراض کرے گا فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بے شمار فوائد ہیں۔ 11 فوائد آج کی مجلس میں ذکر کیے جائیں گے، جس کے انوار و برکات بے شمار ہیں۔ فائدہ نمبر 1 یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر ہم اتباع کر رہے ہوتے ہیں، پیروی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ پیروی اللہ رب العزت کی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی، گویا کہ فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول کی اطاعت فرما برداری گویا کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے۔ اور دوسری جگہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت احادیث موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ان هو الا وحی یوحى علمه شدید
القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى۔ نبی پر جو بھی وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، چاہے وہ سنت کی شکل میں ہو، احادیث کی شکل میں ہو، قرآن کی شکل میں ہو، ان هو الا وحی یوحی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری وحی آتی ہے۔ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بتاتا، کچھ نہیں کہتا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ کہہ رہا ہو۔ تو سنت کا جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ اور آگے پھر فرمایا وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، جس نے نبی کی نافرمانی کی گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ نبی کا نافرمان گویا کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے سنت کا، اتباع سنت سے ہر کام میں، نبی کی اتباع سے ہر کام میں سنت کو تلاش کرنے سے، عمل کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ہے کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے بغیر سنت کے، یہ اس کی خام خیالی ہے، سوچ ہے، وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آسان لفظوں میں، شارٹ کٹ لفظوں میں یہ سمجھیں جو یہ چاہتا ہو کہ ہم اللہ تک پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے۔ ہر ایمان والے کی، مومن کی یہی چاہت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ تو اللہ کی محبت تبھی نصیب ہوگی جب ہم اتباع سنت پر عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، اتباع نصیب ہوگی، تب جا کر اللہ کی محبت نصیب ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے مومنین سے تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي، تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، نتیجہ کیا ملے گا؟ نتیجہ یہ ملے گا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ صرف یہ نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو اتباع سنت کی برکت سے انسان کو اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے اور گناہوں کی معافی بھی، اللہ کی محبت بھی ملتی ہے۔ گویا کہ سنت پر عمل ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، سنت کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے۔ اور ایک فائدہ اور تیسرا فائدہ یہ ہے اتباع سنت سے انسان کو صراط مستقیم کا راستہ یعنی سیدھا راستہ مل جاتا ہے۔ جب اتباع سنت انسان کی زندگی میں آتا ہے تو شیاطین کے جتنے راستے ہیں، غیروں کے راستے ہیں، سب سے اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے۔ اور ہمیں ہر نماز میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، سیدھے راستے پر، جس کا قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ایک دعا بھی سکھائی ہے ہر نماز میں جس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت نصیب فرمانا اور صراط مستقیم پر چلانا۔ تو جو آدمی سنت پر چلتا ہے گویا کہ اسے صراط مستقیم نصیب ہو گیا ہے اور شیاطین کے راستے سے اللہ نے اسے محفوظ کر لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ اور کامیابی اسی مل سکتی ہے جو صراط مستقیم پر چلتا ہو، اپنی مرضی پر چلنے والے کو صراط مستقیم کبھی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت جابر سے روایت ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، جس
کے راوی حضرت جابر ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فخط خط 2 لکیریں کھینچی، ایک لکیر اپنے دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور پھر فرمایا خطین عن یمینہ و یسارہ، ثم وضع یدہ، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دونوں لکیروں کے درمیان رکھا اور درمیان والی لکیر میں ہاتھ رکھ کر فرمایا ھذا سبیل اللہ، ایک لکیر دائیں طرف ایک بائیں طرف، ایک درمیان میں کھینچ کر درمیان والی لکیر میں ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ گویا کہ 3 راستوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک دائیں طرف جا رہا ہے، ایک بائیں طرف، ایک سیدھا جا رہا ہے۔ جو سیدھے ہاتھ پہ جا رہا ہے اس میں ہاتھ رکھ کر فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ گویا کہ اتباع سنت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اتباع سنت پہ چلو گے، میری سنتوں پر عمل کرو گے، یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہی راستہ ہے صراط مستقیم، کون سا؟ اتباع سنت کا۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس رسول کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، دائیں بائیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتباع سنت کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے، اتباع سنت پر عمل کرنے سے انسان کو ایمان کی تکمیل نصیب ہوتی ہے، ایمان انسان کا مکمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے تیرے رب کی قسم، یہاں تک کہ جو آدمی آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے، فیما شجر بینہم، جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اور پھر آپ کے پاس وہ آئے فیصلہ کروانے کے لیے، اور وہ آپ کے فیصلے کو دل و جان سے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ دل و جان سے تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی حضور نے فیصلہ فرما دیا ہے، اب اس کے بعد دل میں جا کر یہ بات بالکل نہیں آنی چاہیے کہ نعوذ باللہ حضور نے لگتا ہے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، یہ تو منافقوں نے کیا۔ جیسے ایک یہودی اور منافق کا قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ ہونے کے بعد یہودی نے تو تسلیم کر لیا، لیکن جو نام نہاد وہ تھا، وہ کہنے لگا میں چل کے حضرت عمر سے فیصلہ کرواتا ہوں، اور حضرت عمر بھی صحابہ بھی پھر ایسے ایمان والے فرمانے لگے اچھا۔ حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر نے بٹھایا کہ بیٹھو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ گھر تشریف لے گئے، گھر جا کر فوراً تلوار نکالی، نیام سے آ کر اس منافق کا ڈائریکٹ گردن تن سے الگ کر دی، فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا تو اس کا فیصلہ پھر میری تلوار کرتی۔ تو صحابہ تو حضور کی سنتوں کو تو دل و جان سے عمل کرنے والے تھے، اور دل و جان سے آپ سے محبت بھی تھی اور آپ پر قربان ہونے والے بھی تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک حضور کو اپنا فیصل نہ مان لو، اپنا سب کچھ نہ مان لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نہ کر لو، تو اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔
تو کامل ایمان تبھی ہوگا ہمارا جب ہم ہر چیز میں نبی کی اتباع کریں گے، ہر چیز میں، چاہے کردار ہو، لباس ہو، چال ہو، ڈال ہو، رفتار ہو، گفتار ہو، ہر چیز میں نبی کی سنت کو تلاش کریں کہ میرے نبی کی یہ سنت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، خدا کی قسم اس وقت تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے اپنے والد سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر، مجھ محمد سے اس کے دل میں محبت پیدا نہ ہو جائے، اس کی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہمیں یہ پتہ چلا جب تک پوری کائنات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور انسان کا ایمان بھی مکمل کب ہوگا؟ جب اتباع سنت ہو۔ اور اتباع سنت کا چھٹا فائدہ یہ ہے، جب انسان سنتوں پر عمل کرتا ہے تو جتنے وہ اعمال کر رہا ہوتا ہے، سارے اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ پورا پورا عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہاری کسی اعمال میں، اجر میں کوئی کمی پیشی نہیں کی جائے گی، پورا کا پورا اجر ملے گا۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھیں، پاکستان کے اندر اگر اس وقت جو سب سے بڑی کرنسی کا جو نوٹ ہے 5000 کا نوٹ ہے، اس نوٹ میں اگر حکومت پاکستان کی مہر نہ ہو، نقلی نوٹ بنایا جائے تو جس کے پاس بھی ملے گا اسے مجرم تصور کیا جائے گا اور گرفتاری اس کی لازمی ہوگی۔ دیکھنے میں تو حالانکہ 5000 کا نوٹ ہے، لیکن حکومت پاکستان کی تصدیق نہیں ہے، مہر نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا نوٹ کیوں نہ ہو، ساری چیزیں موجود ہیں، صرف حکومت کی تصدیق مہر نہیں ہے، تو بتاؤ وہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بڑے بڑے اعمال کر لے، جب تک ان اعمال کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہوگی، وہ عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ ہر عمل میں نبی کی جب سنت کی مہر لگی ہوگی، وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا، ورنہ مردود ہے۔ تو اس لیے اتباع سنت کی برکت سے اعمال کا اجر بھی اللہ تعالیٰ پورا پورا عطا فرماتا ہے۔ فائدہ نمبر 7 یہ ہے کہ جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اتباع کی برکت سے اس کے کامیاب ہونے کی ضمانت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے بڑا کامیاب انسان وہی ہے جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، اللہ کا حکم پورا ہو، وہ کامیاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے واضح فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، فاولئک هم الفائزون، تو وہ ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ومن یطع
انسان کے اندر آپس میں اتحاد، الفت، محبت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اس کے رسول کی اتباع کرو گے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو پھر تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اگر ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم سنتوں کو زندہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، انوارات بھی اترتے ہیں۔ نواں فائدہ یہ ہے اتباع سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ فائدہ نمبر 10 یہ ہے اتباع سنت کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت جیسی بڑی نعمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور آگے فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی سنت کی اتباع کرتا ہے، سنت کی اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ مشہور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، پیارے آقا نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی، جو میری اتباع کرتا ہے وہ تو میرے ماننے والے ہیں، ومن عصانی، اور جو میرا انکار کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ انکار کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو انکار کرنے والا ہے، میری سنتوں سے اعراض کرنے والا ہے، وہ میری امت میں نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہر چیز میں نبی کی سنت کو دیکھیں کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہم دیکھ لیں صحابہ کرام کی زندگی کو، اولیاء اللہ کی زندگی کو، نیک لوگوں کی زندگی کو، جتنے غوث ہیں، قطب ابدال ہیں، ان کی زندگیوں میں ہمیں مال و دولت نظر نہیں آتا۔ سب سے جو کمال درجے کی چیز نظر آتی ہے صحابہ، اولیاء، قطب، غوث، ابدال، جتنے بڑے بڑے محدث مفسر گزرے ہیں، سب کی زندگی میں کمال درجے کی جو چیز نظر آتی ہے وہ اتباع سنت کی نظر آتی ہے۔ اٹھاؤ صحابہ کی زندگی کو، تمہیں اتباع سنت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ صحابہ تو دین پر آئے تو مال و جان انہوں نے نبی پر قربان کر دی۔ تو ہمیں اگر ان کی زندگی میں جو چیز ملتی ہے صحابہ کی زندگی میں، وہ اتباع سنت کی ملتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر ہم حقیقی کامیابی چاہتے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ہم دیکھ لیں صحابہ کی زندگی، سارے اولیاء اللہ کی زندگی، جب اتباع سنت ان کی زندگی میں ملی اور اتباع سنت کو ان نے مضبوط پکڑا، تو دنیا آخرت دونوں جہانوں کی عزتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی۔ تو اس سے یہ پتہ